ایک آدمی اپنی بات کی خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں, حاجت روا سمجھ. بھائی اس کا مطلب بتا دے حاجت روا کا. شاید مطلب یہ ہو کہ کچھ کھینچتان کے نکال لو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی اب وہ تو خود اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا نا, تو ہم کیسے اس کی کھینچتان کے لے آئیں اس کو. آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں, یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی, تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا. بھائی پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز ہمارے لیے ما فوق الاسباب ہے, اس چیز کو لے کر یہ کہنا کہ انبیاء کے لیے بھی ما فوق الاسباب ہے, یہ جہالت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا, جیسا کہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, جبکہ اللہ آنکھ سے پاک ہے. کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, جبکہ اللہ کان سے پاک ہے. اسی طرح ہاتھ اور پیر کا بھی ذکر ہے. تب محدثون نے کیا فرمایا, اللہ ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے, کانوں میں ایسی قوت سماعت عطا فرماتا ہے, ہاتھ اور پیر میں ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں ہمارے لیے جو ما فوق الاسباب کی بات ہے اس کو ہم انبیاء اور اولیاء پر موازنہ نہیں کر سکتے. جب اولیاء کی یہ شان ہے تو انبیاء کرام کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے, اور اس پر کئی دلائل موجود. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی جنت مانگے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے تحت میں نہیں ہے, یہ فوق الاسباب میں سے ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے جنت مانگی, جیسا کہ حضرت ربیعہ کا بھی واقعہ ہے, حضور نے او غیر ذالک فرمایا, اور بھی کچھ چاہیے. تو یہ جو تمہارے لیے ما فوق الاسباب ہے یہ انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے. اور رہی بات آپ کا یہ کہنا کہ وہ خود بخود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اس طرح کا عقیدہ رکھ کر, تو ٹھیک ہے, آپ کے ایسے کہنے پر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, کیا آپ ان تمام دیوبندیوں کو اور بالخصوص اشرف علی تھانوی کو, جنہوں نے یہ کتاب لکھی امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق, تھانوی صاحب نے اس کو لکھا ہے, اور اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, پیر صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بعد انتقال حضرت کی یعنی پیر صاحب کی مزار شریف پر عرض کیا یہ کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں, روٹیوں کا حاجت مند ہوں, کچھ دستگیری فرما دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیر صاحب سے. کہاں پر؟ ان کے مزار پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, بھوکا بھی ہوں, دستگیری فرما دیجئے. اللہ اکبر. اور آگے لکھتے ہیں کہ حکم ہوا تم کو ہمارے مزار پر روزانہ 2 آنا یا آدھا آنا ملتا رہے گا, روزانہ ملتا رہے گا. اب آگے کیا ہوا کہ یہ فرماتے ہیں, یعنی مصنف تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب مزار پہ گیا تو اس شخص کو وہاں پر پایا, اور اس نے پوری کیفیت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ روزانہ اس کو پیسے ملتے ہیں. اور بعد میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ کرامت میں سے ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے رکھ دیا ہوگا, بلکہ کرامت کو ثابت کیا یہاں پر پیر صاحب کی. تب مجھے بتائیے, کیا قبر کے اندر رہ کر لوگوں کو پیسہ دینا یہ ما فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آپ کے حساب سے یہ شرک ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس طرح انبیاء اور اولیاء پر عقیدہ رکھنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, تو اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی آپ کافر کہہ دیجئے نا. اسی طرح جن جن لوگوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے, دیوبند سے چھپی ہے, چھاپنے والوں کو بھی کافر کہہ دیجئے. تب دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی جرأت ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں